1 مہینے پہلے میں نے اس عمل کو حاصل کیا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے اس جیسا عمل نہیں دیکھا۔ یہ 11 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ میرے دوستو، اب آپ نے 3 چیزیں اس عمل میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر پہلے کلمے کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہوتا ہے، پھر یا رزاقو یا اللہ کو پڑھ کر اس عمل کی طاقت کو بڑھانا ہوتا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسا جملہ جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے۔ میرے دوستو، مجھے نہیں معلوم کہ اس عمل میں کیا ہے، لیکن یہ 3 چیزیں جس گھر میں بھی اکٹھی 11 بار ایک خاص ترتیب سے، خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، اس گھر کا بچہ 11 منٹ میں اللہ کی کرم نوازی کو دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جھوٹے وعدے، جھوٹے قصے یا جھوٹی کہانی نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے والا، خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھو، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کہیں بھی ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے، اپنی منمانی سے بالکل بھی نہیں پڑھنا۔ دیکھیں، مجھے 1 مہینہ ہوا اس عمل کو حاصل کیے۔ میں روزانہ، دیکھیں، جس دن میں نے پہلی بار یہ عمل پڑھا، میں اسی دن اس عمل کا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا عمل، ایسی تسبیح کبھی زندگی میں نہیں پڑھی۔ اور یقین کریں، جس دن میں نے پہلی بار یہ عمل پڑھا، آپ یقین کریں، پہلے ہی دن میں نے 31,500 روپے مجھے اللہ نے فوری طور پر دیے۔ میں نے آدھے گھنٹے بعد پھر پڑھا، میرا بند کاروبار میں ترقی شروع ہو گئی۔ آپ یقین کریں، میرے قرضے معاف ہونا شروع ہو گئے۔ اس عمل نے مجھے وہ معجزات دکھائے ہیں، وہ کمالات دکھائے ہیں میرے دوستوں، جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کل ایک بھائی کو میں نے یہ عمل بتایا، آپ یقین کریں، کل دوپہر میں وہ شخص میرے پاس روتے ہوئے آیا، تڑپتے ہوئے آیا، کہتا ہے میں تقریباً 8 سے 9 سال ہو گئے کرائے کے مکان پر ہوں، گھر میں فاقے ہیں، قرضہ ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، ہر طرح کی مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہوں، کوئی کام نہیں ملتا، پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہوں۔ کل دوپہر کو اس نے عمل پڑھا، آپ یقین کریں، شام کو اس کا میسج آیا، وہ کہتا ہے حاجی صاحب میری زندگی میں 80 سے 90% تبدیلی آ گئی۔ وہ کہتا ہے میری بیماری ختم ہو گئی، میرے اندر ایک شدید تکلیف تھی، وہ دور ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کہتا ہے میرا قرضہ تھا تقریباً 1.5 لاکھ کا، وہ معاف ہو چکا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے کاروبار میں مجھے آرڈر ملنا شروع ہو چکا ہے، اور اسی رات کو اس کا میسج آیا، وہ کہتا ہے مجھے 2.25 لاکھ روپے میرا اپنا رشتہ دار دے کر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے دن میری زندگی میں اتنی تبدیلی ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کیا میں روز پڑھوں؟ میں نے کہا حاجی صاحب، آپ روز پڑھو گے تو روز اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھو گے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ بانٹ بانٹ کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ کے پاس پیسوں کی تنگی نہیں ہوگی۔ آج میرے دوستو آپ کی باری ہے، میری ویڈیو آج ملے تو آج ہی پڑھ لینا، کل ملے تو کل پڑھ لینا، لیکن یہ نہیں کرنا کہ میں ابھی پڑھتا ہوں، میں شام میں پڑھتا ہوں، میں رات میں پڑھتا ہوں۔ نہ میرے غریب، نہ میری ویڈیو جیسے ہی ملے فوری طور پر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ اے مولوی تو نے کیا چیز دے دی ہے، تیرے اس وظیفے نے ہمیں لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ، پہلے کلمے کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر میں فاقے ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے پہلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، درود شریف پڑھنا ہے اور عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ اور عمل کو پڑھنے سے پہلے یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ آج وہ ملے گا جو پوری زندگی کسی وظیفے سے نہ ملا۔ آج
آج اتنا ملے گا کہ آپ کہو گے اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مولا مجھے نہیں چاہیے، اے میرے مولا مجھے نہیں چاہیے۔ آپ یقین کریں اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا اور کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دیکھیں اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس غیبی خزانوں کو لوٹنے والے عمل کا آغاز کرنا ہے جس کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ عمل 11 منٹ میں اثر کر جاتا ہے، 11 منٹ میں بڑی سے بڑی حاجت پوری، 11 منٹ میں قرضے دور، 11 منٹ میں بیماری دور، 11 منٹ میں روٹھا محبوب قدموں میں، ظالم شوہر قدموں میں۔ یقین کریں اگر آپ پر ظلم ہے، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، کوئی بھی دنیا کا رشتہ خدا کی قسم اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، یہ 3 چیزیں 11 بار ایک خاص ترتیب سے پڑھتے ہی انشاءاللہ پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ ظالم شوہر 11 منٹ میں قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، غریبی دور، قرضے دور، دولت آپ کو انشاءاللہ ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے، لیکن بشرط ایک ہے کہ عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دل میں یہ شک نہ ہو کہ یار پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر میرے دوستو پہلا کلمہ صرف اور صرف 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں آپ نے، میں نے، ہم نے زندگی میں پہلے کلمے کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا۔ پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر صرف پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظیفے رکھ دیے جائیں تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظیفوں پر بھاری ہے۔ لیکن آج جو میری غریب بہنیں، جو میرے غریب بھائی پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ ہمارے حالات نہیں بدلے، تو آج پہلے کلمے کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھ لیں۔ دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کی بنیاد، ایمان کی جڑ اور بندے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط تعلق کا اعلان ہے۔ یہ کلمات صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتارنے کے لیے ہیں۔ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ عبادت، مدد، امید، خوف، محبت اور بھروسے کا اصل حقدار صرف اللہ ہے۔ دنیا کی ہر طاقت، ہر دولت، ہر شہرت اور ہر سہارے سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے۔ جب بندہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں جن کے راستے میں کامیابی، سکون اور نجات ہے۔ ان کی سنت روشنی ہے، ان کی تعلیمات رحمت ہے اور ان کا طریقہ زندگی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ کلمہ وہ نور ہے جس نے صحابہ کرام کی زندگیاں بدل دی۔ یہی کلمہ غلاموں کو عزت دینے والا، کمزوروں کو طاقت دینے والا اور پریشان دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ دوستو جب یہ کلمہ دل میں اترتا ہے تو انسان کے اندر امید پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم بار بار توحید کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی پیغام لا الہ الا اللہ میں سمویا ہوا ہے اور قرآن ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے جس کا خلاصہ محمد الرسول اللہ میں موجود ہے۔ روحانی طور پر یہ کلمہ دل کو پاک کرتا ہے، انسان کو یاد دلاتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ جیتا ہے تو اس کے دل سے بہت سے خوف نکل جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں جب آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو آپ صرف الفاظ نہیں دہراتے بلکہ ایک یہ عہد کرتے ہیں، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امید اللہ کی رحمت ہے۔ یہی وہ کلمات ہیں جن کے ساتھ ایک مسلمان دنیا میں داخل ہوتا ہے اور انہی کلمات پر خاتمہ ایمان کی سب سے بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دلوں کو زندہ کرنے والا پیغام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے دوستوں
मोहब्बत और वफादारी का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोमिन की पहचान है, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मीद, रहमत, सुकून और निजात का रास्ता है। देखें, जितना इंसान इस कलमे के मायने को समझता है, इतना ही इसका दिल अल्लाह के करीब होता जाता है, और इतना ही इसे एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की मार्फत और रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। मेरे दोस्तों, आपने ज़िंदगी में पहले कलमे को हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज का अमल तुम्हारी दुनिया बदल देगा, तुम्हारी गरीबी को, बीमारी को, लाचारी को एक ही झटके में दूर कर देगा। जो मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं ना कि हर तस्बीह पढ़ ली है, हर वजीफे को पढ़ लिया है, लेकिन हालात नहीं बदलते, तो आज मुझसे साइन करवा लो। आज दोस्तों, भाइयों बहनों, मुझसे इस्ताम के पेपर पर लिखवा लो। मेरा चैलेंज 11 मिनट का है। अगर 11 मिनट में तुम्हारी तकदीर ना सवरी तो फिर आकर मुझे कहना। अब आपने देखें, तन्हाई में बैठकर किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें। मेरे गरीबों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करें। और देखें, अगर आप दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सकें तो भी आपने ये अमल नहीं छोड़ना। आपने ये अमल हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि ये अमल दुखी दिनों का सहारा है। ये 11 मिनट में आपको बताएगा मैं चीज़ क्या हूँ। अब आपने पहले नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिर्फ 11 बार पहला कलमा पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने जैसे ही 11 बार पहला कलमा पढ़ा, अब आपने 11 बार पहला कलमा पढ़ लिया है। मेरे दोस्तों, अगर आप सिर्फ पहला कलमा ही अगर समझ लेना, यकीन करें आपकी काया पलट जाए। देखिए, ये अमल आपको मायूस नहीं करेगा। इस अमल को सुनेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे, काश मैंने ये अमल पहले क्यों नहीं पढ़ा, काश तुमने ये अमल हमें पहले क्यों नहीं बताया। लोग आपसे पूछेंगे कि तूने ऐसा क्या पढ़ लिया है कि तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ, इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई। खुदा की कसम, लोग रोक रोक कर पूछेंगे, और आप कहेंगे, मुझे अल्लाह के एक वली ने ये अमल बताया है, अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग ने मुझे ये अमल बताया। आप खुदा की कसम, लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि तेरी जिंदगी में इतना पैसा, इतनी खुशियां कहां से आ गई। अब आपने फौरी तौर पर पहला वजीफा 11 बार पहले कलमे को पढ़ लिया। अब आपने जल्दी से या रज़्ज़ाक़ू को पढ़ना है, जिसका मतलब है ऐ रिज़्क़ देने वाले। देखें, आपके और आपके नसीब को बदलने में चंद मिनट, चंद सेकंड की वीडियो बाकी है, तो खुदारा 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप ना करना। बस इस वीडियो को अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर कर देना। जो भी गरीब दिखे, बीमार दिखे, लाचार दिखे, अल्लाह के लिए अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि जो भी गरीब, बीमार, लाचार तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे दोस्तों अगर है, और तुमने अल्लाह के लिए उस तक ये वीडियो पहुंचा दी, वो तुम्हें और सारी जिंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं देगा। अब आपने पहले कलमे को 11 बार पढ़ लिया, तो आपने 11 बार या रज़्ज़ाक़ू को एक खास तरतीब से पढ़ना है, जो शायद आज से पहले आपने ना पढ़ी हो। देखिए, ये अमल इसीलिए असर करता है क्योंकि इस अमल का एक एक वजीफा खजाने से भरा हुआ है, और जब ये तमाम खजाने इकट्ठे हो जाते हैं, यकीन मानिए गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं। लोग दरवाजे बजा बजा कर देकर जाते हैं, और आपके हासिदीन, रिश्तेदार ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि अचानक इसकी जिंदगी में इतनी तब्दीली, इतनी खुशियां कहां से आ गई। अब मेरे गरीबों, आपने पहला वजीफा 11 बार पढ़ लिया। अब आपने दूसरा वजीफा या रज़्ज़ाक़ू का भी 11 बार पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ेंगे? देखें, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू आपने जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या रज़्ज़ाक़ू के साथ या गनीयू पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू, या गनीयू, या रज़्ज़ाक़ू, या गनीयू, या रज़्ज़ाक़ू, या गनीयू, दोनों को मिलाकर एक शुमार होगा। और इस तरह आपने 11 बार ये वजीफा पढ़ना है। सेकंड नंबर पर अब आपके 2 वजीफे हो चुके हैं। पहला कलमा, दूसरा या रज़्ज़ाक़ू, या गनीयू। देखिए, ये तमाम चीज़ें आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। ये ना हो कि एक वजीफा पढ़ लिया तो फिर फ़ोन पर लग गए, फिर दुनियादारी में लग गए। ना मेरे गरीब, ना, जब एक बार बैठ जाओ ना, तो तमाम की तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़नी है, और फिर आखिर में अल्लाह पाक से मांगना है। आज बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपने अपनी हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारी के लिए हाथ उठाकर, झोली फैलाकर खूब दुआएं मांगनी है। मेरा चैलेंज 11 मिनट का है। 11 मिनट में इंशाअल्लाह कर्ज़े दूर, बीमारी दूर, गैबी दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आपने पहले कलमे को पढ़ लिया, या रज़्ज़ाक़ू को, या गनीयू को मिलाकर पढ़ लिया। अब
آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ پاک کو اس ترتیب سے ہر بندہ پکارتا ہے، لیکن آج اللہ پاک کے ذاتی نام کے ساتھ ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا راز، ایک ایسا خزانہ جس سے یا اللہ کے اس وظیفے کی طاقت ہزار نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ میرے دوستو، آج یا اللہ سے اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا ہے، آج یا اللہ سے اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کروانا ہے، تو آج یا اللہ سے مدد لازمی شامل کرنی ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ دیکھیں، آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے تو یہ جملہ یا اللہ المدد کا آپ نے یعنی کہ 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، لیکن یہ بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 3 وظیفے ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھیں، کسی بھی دن، کسی بھی جگہ، کسی وقت بھی پڑھیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر۔ دیکھیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے، جہاں دل کرے تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور جو میں چیزیں بتاؤں گا آپ نے یہ تمام چیزیں 11 بار ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی۔ عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اب آپ نے پہلے کلمے کو پڑھ لیا، یا رزاقو، یا غنیوں کو پڑھ لیا، یا اللہ المدد کا وظیفہ پڑھ لیا۔ 3 چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، لیکن آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر کے معجزات، کمالات آج دیکھنے والے ہوں گے۔ آج سورہ کوثر کے کمالات ایسے ہوں گے کہ آپ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ کیا شامل کرنا ہے؟ دیکھیں، اس عمل میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری مشکلیں دور نہیں ہوتی۔ تو آج سورہ کوثر کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار بسم اللہ پڑھ لیں کافی ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ کا یہ عمل میرے دوستو، اب اس عمل کے فوراً بعد یعنی کہ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں استغفر اللہ کو ضرور شامل کرنا ہے، کیونکہ آپ استغفر اللہ کو شامل نہیں کریں گے تو آپ کا وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ یہ آخری وظیفہ استغفر اللہ کا ایک خاص ترتیب سے لازمی شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس ترتیب سے تو آپ نے اپنی زندگی میں استغفر اللہ کو ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو ترتیب ہے 5ویں اور آخری نمبر پر استغفر اللہ کی، شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ آج سے پہلے سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ دیکھیں، استغفر اللہ وہ ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، انعامات دوں گا، غیبی دولت کی بارش برساؤں گا تم پر۔ لیکن اکثر میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ استغفار پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، لیکن حالات نہیں بدلتے۔ تو آج استغفر اللہ کے معجزات، کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر استغفر اللہ کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس ترتیب سے تو استغفر اللہ کو آپ نے ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلا کلمہ یا رزاق، یا غنی، یا اللہ المدد، اور سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کا ایک ایسا خزانہ اس عمل میں شامل کرنا ہے جو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ یہ 5 چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، اور جب یہ عمل ختم ہو جائے تو مانگیں۔ اسی پورے عمل کو شام میں دوبارہ پڑھیں تو آپ کو پھر ملے گا، رات میں دوبارہ پڑھیں تو پھر ملے گا۔ جتنا 5 چیزیں آپ اکٹھی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اکٹھی پڑھیں گے، آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آپ بانٹ بانٹ کے تھک جائیں گے، لیکن رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اب استغفر اللہ کا آخری وظیفہ سمجھ لیں اور مجھے اجازت دیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹس میں یا رزاق لکھیں، لائک کریں اگر دل مطمئن ہو تو، دل میں اگر لگے کہ ویڈیو اچھی ہے تو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب آخر میں استغفر اللہ کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ یا مغنی، استغفر اللہ یا مغنی، استغفر اللہ یا مغنی، 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے گا۔ ایسے بیڑے پار ہوں گے کہ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے، آخر میں درود شریف پڑھ کر دعائیں کیجیے گا، انشاءاللہ فوری طور پر ملے گا جو مانگو گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔